ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کا گراف اچانک سے اوپر چلا گیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جو کرائم میں اضافہ ہے وہ کسی وقت کا انتظار نہیں کرتا، اپنا کام کر جاتا ہے، اس کے بعد پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کو ہوش آتا ہے۔ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، سیاسی طور پہ ان کی تقسیم نظر آ رہی ہے، تو اس کا فائدہ کرمنل بھی لے رہا ہے۔ ہمارا سسٹم فیلیور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شہر قائد میں بڑھتے ہوئے جنسی زیادتی، قتل ڈکیتی کی واقعات کے باعث پورا شہر اس وقت خوف میں مبتلا ہے۔ کیا تلخ حقیقت ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب۔ جی بھٹو صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ قتل ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کا گراف اچانک سے اوپر چلا گیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، شہر میں کرائم کی وجہ بڑھنے کی وجہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک کرائم ہوتا ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ، ایک کرائم ہوتا ہے جو بالکل پروفیشنل ہوتا ہے، کرمنل جس طرح سے کرتے ہیں۔ کراچی ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی آبادی والا شہر ہے، یہاں پہ صرف ایک زبان بولنے والے نہیں ہیں، کئی زبانیں بولنے والے اور کئی سارے ملک سے اپ کنٹری اور پھر افغانی بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو زیادہ تر جو کرائم میں اضافہ ہے وہ کسی وقت کا انتظار نہیں کرتا، وہ کرمنل ہمیشہ ایک ٹائم کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کس طرح الجھایا جائے، اور وہ ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اور ترجیحات میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس موجود ہوں تو اس کا وہ فائدہ لے کر اپنی کرمنل ایکٹیویٹی بڑھاتا ہے، جو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پولیس اپنے طور پہ ظاہری بات ہے، کوئی بھی پولیس والا یہ نہیں چاہے گا یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے کمانڈ میں ان کے جو ٹیریٹوریل آپریشنل ایریا ہے اس میں کرائم بڑھتا ہوا نظر آئے۔ ہمیشہ وہ کرائم کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کہیں سستی ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتے، لیکن کرمنل اپنا کام کر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کو ہوش آتا ہے۔ زیادہ تر کرائم کو کنٹرول کرنا پرائم رسپانسبلٹی پولیس کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہوتے ہیں، اور رینجرز بھی پولیس کی مدد کے لیے اس شہر میں، اس صوبے میں موجود ہے۔ تو اس وقت جب نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور سیاسی قوتیں آپس میں گتھم گتھا ہیں اور سیاسی طور پہ ان کی تقسیم نظر آ رہی ہے، تو اس کا فائدہ کرمنل بھی لے رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر آئی جی سندھ جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل جرائم ہے جو بڑھ رہے ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، کرائم کنٹرول کرنا صرف آئی جی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئی جی کام تب کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی ٹیم کا 100% کوآپریشن ہو۔ آئی جی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک عہدہ ہے جو ایک بہت بڑے ادارے کو کمانڈ کرتا ہے، پرنسپل پولیس آفیسر ہے، اس کو چیلنجز ہیں اور وہ چیلنجز قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کرائم ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، بعد میں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ پولیس کا پرائم فرض یہ ہے کہ کسی بھی کرائم کو ہونے سے پہلے اس کو ختم کرے۔ ان کے ساتھ اسپیشل برانچ ہے، اتنے بڑے تھانے ہیں، انٹیلیجنس سپورٹ ہے مختلف اداروں کی، تو پھر یہ جو جرائم پیشہ ہے
یہ کہاں سے آتا ہے، اس کی نرسری کون سی ہے، کہاں یہ پلتا ہے، اس کی کھوج کیوں نہیں لگاتے؟ بھئی ایک تو لوٹ مار، رزنی، موبائل، یہ وہ، اس کے علاوہ جو کرائم ہوتے ہیں اس کی کھوج لگانا بھی ضروری ہے، اور کرائم کو اس کے پھیلنے سے، اس کے ہونے سے پہلے ختم کرنا یہ پولیس کا بنیادی فرض ہے۔ بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹریٹ کرائم پر جو قتل ڈکیتی کے مزاحمت ہو رہی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، سندھ حکومت اتنا بڑا بجٹ دیتی ہے پولیس کو، سیف سٹی پروجیکٹ بھی بنا کے دے دیا ہوا ہے، پورا کراچی اس وقت کیمروں کے جال میں کورڈ ہے، ہر جگہ کیمرے ہیں، اور آئی جی صاحب اڈو صاحب کا ایک بہت مشہور بات جو زیادہ پھیلی تھی کہ عوام ڈکیتی کے دوران مزاحمت کم کریں اور دے دیں کیونکہ جان انسان کو پیاری ہے۔ ارے اڈو صاحب، ہمارے بڑے بھائی، مہربانی کر کے پولیس کو اگر آپ یہ سبق سکھائیں گے تو پولیس ویسے ہی ہماری نکمی ہے، کرپٹ ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایس آئی او کیسے لگتا ہے، تھانے دار کیسے لگتا ہے، اور جب وہ لگتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے۔ اپنی سسٹم اور گورننس کو بہتر کرو۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے سیف سٹی کا جو ہے وہ جال بچھا ہوا ہے، میر رضا کیس ایک ہمارے سامنے مثال ہے جس کی بر وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروگیشن نہیں ہو سکی، انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی ہے، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب وزیر اعلیٰ کی لیول پر اور آئی جی پولیس کی لیول پر یہ اعتراف کیا جائے کہ اس میں پولیس نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، لیپسز ہوئے ہیں، تو پھر میں کس کی دربار میں جا کے پکاروں، کس کو کہوں؟ کوتاہیاں کو قبول کرنا صرف کافی نہیں ہے، اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، اپنے گورننس کو اس طرح صاف شفاف ٹھیک کرو کہ کہیں آپ کو شرمندگی کا یہ احساس نہ ہو اور یہ نہ کہنا پڑے کہ جی ہمارے پولیس والوں سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اچھا بھٹو صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو جنسی ہراسانی ہیں اور قتل کے کیسز میں فوری طور پر ملزمان کو سزا کیوں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت ہائپ پہ کیس چل رہا ہے آئزل کا، 15 مہینے کی بچی کے ساتھ اسی کے رشتہ دار نے ریپ کیا ہے، لیکن اس کو ابھی تک جو ہے جیل کسٹڈی نہیں ہوئی، تھانے میں رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے ان کی ڈی این اے بچی کی رپورٹ بھی نہیں آئی، جس کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ان ٹوٹلٹی ہمارا سسٹم فیلیور ہے۔ گورنمنٹ اور عوام اداروں کو ایکوپیٹ کرتی ہے۔ پولیس کی مانگ تھی نا، اور اداروں کی، جو ہمیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جائے اور ہمارے سسٹم میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں۔ تبدیلیاں آئیں، آپریشن، انویسٹیگیشن، پراسیکیوشن، یہ سب بن گئے، تو پھر سزاؤں کا ریٹ، کنوکشن ریٹ کیوں کم ہے؟ 90% ملزمان عدالتوں سے سزا نہیں پا سکتے، گواہ پراپر نہ پیش کرنا اور خود پولیس والے کا منکر ہونا عدالتوں میں اپنی گواہیوں سے، تو یہ پورا پولیس نظام کا فیلیور ہے۔ اس سب کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ جی تربیتی ادارے آپ نے بنا دیے،
آپ نے SSU بنا دیا، آپ نے کمانڈو ٹریننگ بنا دی، آپ جدید قسم کی تربیت پولیس والوں کو دی، آپ نے انویسٹیگیشن شعبہ الگ کر دیا، آپ نے انویسٹیگیشن فنڈ SIO کو فراہم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی تمام موبائلیں جو ہیں وہ الرٹ ہیں پورے سندھ میں، اور اب تیل کا بحران پولیس کے پاس نہیں ہے، اسٹیشنری تھانوں میں موجود ہے، ہم تھانوں کو بہت بڑا ماڈل عوام دوست بنا رہے ہیں۔ ان دعووں کے باوجود صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو عام شہری ہے اس کو کس طرح سے محفوظ رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے کوئی سیمینار وغیرہ ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو تھوڑی سی تربیت مل سکے اس حوالے سے۔ دیکھیں، آپ کے یہاں محکمے موجود ہیں، قانون موجود ہے، شہری اس قانون سے واقف ہے، سول ڈیفنس محکمہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا وجود ہے، اس کا کام شہریوں میں تحفظ اور اس کی تیاری اجاگر کرنا شامل ہے۔ اس طرح NGOs ہیں، اس طرح بہت سارے ادارے ہیں، پولیس بھی سیمینار کرواتی ہے، چیمبر آف کامرس ہیں، وہ کیوں بنتے ہیں؟ اپنی برادری، تاجر برادری، آپ کی محلوں میں یونینز ہیں، فلیٹس میں یونینز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر یونینز ہیں، مختلف مارکیٹس کی یونینز ہیں۔ یہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ اور اس میں اپنی کمائی کا ایک مختصر سا حصہ ڈالتے ہیں، صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمیں تحفظ چاہیے۔ منشیات سے ہی مجرم پلتا ہے، آپ کی ٹیرر فنانسنگ ہو، آپ کی ڈرگ فنانسنگ ہو، یہ اس سے ہی کرائم آگے آتا ہے۔ یہ غیر قانونی ویپنز کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی بھی مجرم لائسنس یافتہ اسلحے سے چھینا چینی بہت کم کرتا ہے۔ کون فراہم کرتا ہے؟ اس کی فیکٹریاں کہاں ہیں اس اسلحے بننے کی؟ یہ گٹکا، یہ ماوا، یہ منشیات کہاں بنتے ہیں؟ ان کی فیکٹریاں کسی گلی میں، کسی کونے میں، کسی محلے میں تو ہوں گی نا۔ یہ جو اتنے اسپیشل برانچ انٹیلیجنس مخبری اور مخبروں کے الاؤنسز ہوتے ہیں، یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور پھر ہمیں رزلٹ کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ ان ساری باتوں پہ سوچنا ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ ناظرین، جرائم کے اس تسلسل کی وجہ سے شہر کا امن خراب ہو رہا ہے، آخر انتظامیہ خاموش کیوں ہے؟ اگر اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تو یہ مزید دیر ہو جائے گی، جرائم بڑھتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔